کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم بھائیو، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ یقیناً ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اس تعلق سے خاص پہلو جس پہ اللہ کی توفیق سے آج ہم بات کریں گے وہ یہ کہ بہت سے جو خیر چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے، عمل کرنے کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں، ان میں سے جب اس فریضہ ایک طرف یہ فریضہ ان کا سامنے ہوتا ہے، اور جب والدین کی بات آتی ہے تو اس میں وہ گم گم، یعنی وہ تردد میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین کو کوئی بات جو اصل میں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اس میں کوتاہی کر رہے ہوں، کیا ان کو منع کریں؟ یا اگر ایک برائی کا ان سے ارتکاب ہو رہا ہے تو کیا ان کو اس سے روکیں؟ اس میں ان کو دونوں طرف بعض اوقات ہمیں یعنی اچھائیاں برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو روکا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ایک طرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے والدین کو کیا ناراض کر دیں، جس کی وجہ سے جیسے ہمیں بتایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط اللہ فی سخط الوالد، تو ایک نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ تو ایک طرف یہ خدشہ ہوتا ہے، دوسری طرف بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ان کو تنبیہ نہ کی، ان کو یاد دہانی نہ کروائی، نہ روکا، تو ایک تو ان کے خود اپنے لیے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ایک برائی کا کام میں کرتے رہیں گے دانستہ یا نادانستہ طور پر، اور دوسری طرف جو ہمارے خود یعنی جو بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ہمارے ذمے لگایا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اس لحاظ سے بھی ہم اس فریضے میں اپنی کوتاہی کریں گے، تو یعنی ایک طرف ان کی ناراضگی ہوتی ہے اور دوسری طرف ناراضگی کا خدشہ کم از کم یہ لاحق ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہم نے نہ منع کیا تو ان کی برائیاں اور جمع ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ہی کہ ہم بھی کوتاہی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بھی سرزنش نہ ہو۔ اس تعلق سے بھائیو ہمیں قرآن و حدیث میں بہت سی رہنمائی ملتی ہے، اسی حوالے سے آپ دیکھیں، اس لیے کہ اس میں دونوں طرف یعنی اس میں جو یہ اشکال ہمیں کام نظر آتا ہے، اور یہ جو تردد ہے یہ بھی اچھے اہل خیر میں نظر آتا ہے۔ پہلی بات اس تعلق سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی آیات احادیث جن میں کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا جن میں خیر خواہی اختیار کرنے کا، خیر خواہی کا حکم دیا گیا مسلمانوں کے لیے، ان میں کہیں بھی تخصیص نہیں کی گئی، استثناء نہیں کیا گیا کہ اس حکم سے والدین یا بزرگ یا چچا یا ماموں، یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں، یا بالخصوص والدین جن کی جو کہ موضوع گفتگو ہے، وہ اس عام حکم سے مستثنی ہے، یہ کہیں نہیں ہمیں بتایا گیا۔ مثلا یہی آیت جو شروع میں تلاوت کی، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دینے اس میں تخصیص نہیں آئی کہ ہاں سوائے والدین کے، اس طرح کی بات نہیں اس میں آئی۔ اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اما بعد فابایعک علی الاسلام، کہ اما بعد میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اسلام پر۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی میرے پر، النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرو گے۔ جب ان سے اسلام لانے کی بیعت لے رہے تھے تو اس میں ان پہ یہ شرط لگائی گئی حضرت جریر پہ کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اختیار کرو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمایا، اور یقیناً اس میں تخصیص نہ کرنا ایک بات ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، تو یقیناً اس خیر خواہی میں سب سے زیادہ جو خیر خواہی کے حقدار وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے،
تو پوچھا کس کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ للہ ولرسولہ وللہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال، اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو جہاں عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، یقیناً اس میں جو اس خیر خواہی میں والدین سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور آخری اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، جو نہ کر سکے اس کو اپنی زبان سے روکے، جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا وہ اس کو اپنے دل سے روکے، اس کا دل اپنے دل سے اس کا انکار کرے یا روکے، تبدیل کرے، وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو یہ اس حدیث میں بھی منکر کو دیکھ کر اس کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا، تو اس میں آپ منکر جہاں بھی دیکھیں گھر میں، حتیٰ کہ اگر والدین کو بھی منکر کرتا دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے والدین ہم سب کے انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو ان کو بھی منکر کرتا دیکھ رہے ہیں، تب بھی یہ حدیث اسی طرح ہی ان پر جسپاں ہوتی ہے جس طرح دوسرے لوگوں پر ہوتی ہیں۔ یہ صرف بعض نصوص ہیں، ورنہ بہت زیادہ نصوص ہیں قرآن و حدیث میں جن میں کہ امر معروف نہی منکر، فریضہ دعوت اللہ، اس کا ذکر کیا گیا، اور ان میں کہیں آپ کو تخصیص نظر نہیں آتی کہ خاص جو ہمارے یعنی بڑے ہوں یا والدین ہوں ان کی تخصیص کی گئی، ان کو عام قاعدے سے علیحدہ ان کو نکالا گیا ہو، مستثنیٰ قرار دیا ہوا۔ تو اس بات میں پہلی دلیل تو یہ ہے، یعنی والدین، احتساب والدین یا والدین کا احتساب، اس کی فرضیت کی یا اس کے لازمی ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جو عام دلائل ہیں وہ ان میں عموم باقی ہے، ان میں تخصیص کہیں نہیں کی گئی، ان میں ان کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقربا کو، رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم رحمک اللہ، کہ آپ اپنے کنبے والوں کو، جو اپنے کنبے میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو رشتہ داروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں پہلے یہ آیت اترتی ہے کہ جو قرآن مجید کے بارے میں، تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس کو روح الامین یعنی حضرت جبریل جو امانت دار ہیں وہ لے کر علیہ السلام، وہ لے کر اترے آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ایک عام آیت کا ذکر کیا گیا، کچھ آیتیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو جیسے علماء نے فرمایا کہ عموم ایک عام حکم دینے کے بعد اس میں سے ایک خاص چیز کا حکم دینا یقیناً اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک عام چیز کا ذکر کیا گیا کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، پھر کچھ آیتوں بعد خاص طور پہ حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو یہ رشتہ داروں پر، یعنی جب بندہ دعوت کا کام کرے تو اس کی دعوت کے سب سے پہلے حقدار اس کے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے جو دعوت کی ابتدا اس نے کرنی ہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے کرنی ہے، اور یقیناً جو رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ دار یقیناً والدین ہیں، یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اس میں سب سے بڑا حق والدین ہی کا حق ہے۔ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ اس بارے میں ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، مثلا مسند احمد میں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کی، اپنے قبیلے والوں کی دعوت طعام کی، کھانے پر ان کو دعوت دی۔ اس حدیث کو شیخ احمد شاکر نے حسن قرار دیا ہے کہ انہوں نے ان کے کھانے پر دعوت کی، حتیٰ کہ تقریباً 30 بندے، 30 ان کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب کھانا وہ کھا فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، اس میں حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ وہ انہوں نے کھایا پیا، جب کھا پی چکے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ من یضمن لی دینی و مواعیدی ویکون، کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ضمانت دے گا اس بات پر کہ وہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور میرے بعد میرے کنبے میں میرا جانشین ہوگا۔ تو کون میرے دین اور میرے وعدوں کی ضمانت دے کر میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور میرے بعد میرے کنبے میں میرا جانشین ہوگا؟
تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو جود و کرم اور سخاوت میں بحر ہیں، بحر سمندر ہیں، یہ کون یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دوسرے شخص اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو مخاطب کر کے بالکل یہی بات دہرائی کہ کون شخص میرے دین وعدوں کی ضمانت دے کر میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور میرے بعد میرے خاندان میں جانشین ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا، میں ہوں گا، یعنی میں آپ کے اس جو آپ نے آفر کی ہے، آپ نے جو اتنی بڑے ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور ذمہ داری کے بدلے میں ایک اتنی بڑی نوید سنا رہے ہیں، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کھانے پر بلا کر خاص طور پر اپنے کنبے کے لوگوں کو دعوت دین دی اور دین کی پاسداری کرنے کی یعنی ان سے ترغیب دی. اسی طرح اسی آیت کے بارے میں دوسری حدیث جو امام بخاری نے جس کو روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین تو کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے صفا پر چڑھ کر پھر ندا لگائی یا بنی فہر، اور یعنی مختلف جو قبیلے قریش کے قبیلے کی جو شاخیں تھیں، مختلف ان کے جو قبیلے تھے قریش کے قبیلے کے جو یعنی شاخیں تھیں، ان کو آواز دے دے کر بلایا کہ اے بنی فلاں اے بنی فلاں، سب کو بلایا. اور جب وہ لوگ جمع ہو گئے، جیسے وہ حدیث کے جو یعنی راوی کہتے ہیں کہ جو شخص خود نہ جا سکا اس نے اپنے کسی جانشین کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آئے کہ ماجرا کیا ہے، کیا بات ہے. تو جب وہ سارے ادھر پہنچ گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے ایک گھوڑ سوار وہ تم پر غارت گری کرنے والے ہیں، وہ حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم لازمی نہیں اپنی تصدیق کریں گے، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ پھر میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ایک بڑے عذاب سے پہلے. تو اس پر وہ ابو لہب جو خبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا کہ تباً لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تیرا سارا دن ستیہ ناس ہو، برباد ہو، تم نے اس کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا. جو لفظ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ اس کے لیے کہا کہ اصل میں جو ہلاکت تباہی بربادی ان کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے جو ان کا جو دشمن ہے بڑا. تو اس موقع پہ بھائیو آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اور اس یعنی یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنا رویہ بھی ساتھ ساتھ اس پہ بھی غور کریں. کتنی مرتبہ اس طرح ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو اس طرح کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہو اور یعنی دعوت دین دی ہو، خیر کا حکم دیا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، سارے سب کو بلا رہے ہیں، اور پہلے تمہید باندھی کبھی تم ان سب نے کہا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. اسی طرح اسی آیت کے تعلق سے ایک اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، ایک اور طریقہ جس کے ذریعے اس آیت پر یعنی عمل کر کے دکھایا کہ آپ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، یا کوئی اور اس طرح قبیلے کا نام لیا کہ اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کو خرید لو. اس سے مراد یہ کہ اللہ کی اطاعت کر کے تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا دو کہ میں تمہارے اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اور پھر بھائی وہ تخصیص کر کے خاص طور پر کہتے ہیں یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب میں تمہارے اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے ہاں. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم میرے مال میں سے جو چاہتی ہو، جو چاہو مانگ لو، اللہ کے ہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں. یہ کام عمل تم نے خود کرنا ہے. یعنی صرف صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی نسب صرف ہونا کہ تم چچا ہو یا پھوپھی ہو یا بیٹی ہو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. عمل کرو گے تو بچو گے. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. تو رسول اللہ ایک ایک کر کے کہہ رہے ہیں، پہلے سب کو خطاب کیا، پھر خاص طور پہ اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، اپنی پھپھی کو کہہ رہے ہیں،
اور کیسا محبت بھرا انداز ہے. یا صفیہ عمت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، تم یعنی میں تمہارے کام نہیں آ سکوں. حالانکہ جب عام خطاب کیا سارے وہاں موجود ہیں، لیکن تخصیص کرے گئے دیکھو پھپھی میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، دیکھو میری بیٹی فاطمہ اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، خود اپنی نجات کا سبب تم کر لو. یہ احادیث وانذر عشیرتک الاقربین، تینوں احادیث اس کی عملی شکل ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. اور اس تناظر میں بھائیو اللہ کے لیے غور کریں، اپنے آپ پر بھی، اپنے کردار پر غور کریں. کتنی مرتبہ اللہ کے عذاب سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی. کتنی مرتبہ یہ ہوا کہ ان کو دعوت طعام جب دی تو اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے علاوہ دین پر ہم نے بات کی، جو آپ جیسے مناسب سمجھتے ہو، جیسے مخاطبین ہیں اس کے حساب سے. لیکن یعنی یہ موضوع گفتگو، یہ جو موضوع گفتگو ہماری مجلسوں کی زینت کتنی مرتبہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر یہ بنتا ہے. اور یہ دوسری بات ہے. پہلی بات ذکر یہ کیا گیا کہ جو عام نصوص ہیں جو فریضہ احتساب کے، ان میں تخصیص نہیں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس پر عمل کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اور یقیناً رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین نہیں تھے، یعنی چھوٹے ہوتے فوت ہو گئے تھے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریب ترین رشتہ دار تھے ان کو دعوت دی، اپنے چچا کو بھی دعوت دی. اور چچا کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث میں آتا ہے، عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعم صنو ابیہ، کہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عم چچا باپ کے مثل ہوتا ہے. تو یعنی چچا کو آپ نے ڈرایا، ان کو براہ راست خطاب کیا. ساتھ دوسری حدیث میں یہ وضاحت کی کہ چچا باپ ہی کے مثل ہوتا ہے. جیسے چچا کا بھی حق بڑا ہوتا ہے، اس کو ایذا دینا گویا کہ باپ کو ایذا دینا ہے، تو اس کا حق بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو جو صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں تھے لیکن جو قریب ترین رشتہ دار موجود تھے، ان کو آپ نے ان کو فریضہ یعنی دعوت اللہ کا پورا کیا. ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑی تعداد میں ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان کے کنبے والے جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. اگلی بات بھائیوں، اس بات پر دلالت کرنے والی جو اگلی بات والدین کے احتساب پر، وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جس کو صرف اختصار کے ساتھ میں یہاں پر ذکر کروں گا، ورنہ اس کی اس میں ہر بات وہ اس کے لائق ہے کہ اس پر ٹھہرا جائے، اسے اسباق نکالے جائے اپنے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک آزر، وہ حالانکہ یعنی مشرک تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو مشرک اور اتنا سخت اپنے یعنی تعصب سے بھرا ہوا اپنے دین کے اوپر، اپنے باطل دین پر. ابراہیم علیہ السلام کیسے جا کر اس کو اتنے پیار سے اچھے انداز میں اس کو دعوت توحید دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ مقامات پہ ان کی اس دعوت کا ذکر کیا. جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو علیہ السلام، انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ کیوں ایسی ہستی کی دعوت یعنی ایسی بتوں کی ایسی ہستی کو پوجتے ہیں جو کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور اس کے آگے اور بھی پوری دعوت انہوں نے پیش کی. ہر جو اپنی دعوت کا آغاز ہے، ہر بات کا آغاز اس لفظ سے کیا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اس سے آغاز کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دعوت میں کہ ابا جان تم تو جاہل ہو، میں بہت بڑا عالم ہوں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ جاہل ترین انسان تھا ان کا باپ، اور وہ رأس الموحدین ابو الانبیاء بہت بڑے عالم تھے. لیکن انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے نہیں کہا، بڑے ادب کا خیال رکھا. کہتے ہیں جاءنی کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. دیکھیں دونوں میں ایک بات ہی کہی جا رہی ہے، لیکن انداز کا جو فرق ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا. تو کس طرح سے وہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے باپ کو کہ میرے پاس ایسا علم آیا جو ابا جان آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری بات مانیں، مجھے پتہ ہے یہ بات. آگے شیطان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں اور پوری دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، دوسری جگہ پہ سورہ انعام میں اس بات کا ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ کیا آپ نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کے آگے بھی پوری دعوت کا ذکر ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو دعوت دینا، اس سے ایک تو یہ کہ بھائی اسے پتہ چلتا ہے کہ احتساب والدین کا احتساب کرنا
یہ ایک فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے. یعنی ان کا والدین ہونا اس بات میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ ہم ان کا احتساب کریں. احتساب کا مطلب ہمیشہ یعنی سختی اور یہ چیز نہیں ہوتی. احتساب کا مطلب صرف یہ کہ ان کو جیسا مقتضۂ حال ہے، جیسا اچھا طریقہ جو ہو سکتا ہے، بہترین طریقہ، اس کے ساتھ دعوت دی جائے، خیر کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ماں باپ کو یا باپ کو دعوت دینا ہے، وہ تو والدین کو دعوت دینے میں ایک اسوہ حسن ہے. کس طرح سے دعوت دینی ہے، جس طرح انہوں نے یعنی مشرک باپ کو جیسے دعوت دے رہے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا خوبصورتی سے دعوت پیش کی ہے. یہ واقعی پڑھنے والی چیز. آپ غور کریں ان آیات پہ، جا کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی تاکہ ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اس سے یعنی نور حاصل کر سکیں، روشنی حاصل کر سکیں. بہرحال یہ ایک اور دلیل ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو دعوت دینا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئیے تو جو اپنے چچاؤں کو دعوت دینا صلی اللہ علیہ وسلم کا، براہ راست ان کو 1 to 1 ایک یعنی خطاب کرنا، اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. مثلا اپنے چچا ابو طالب، ان کو کیسے دعوت دی. جب موت کا وقت قریب آ گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور ابن ابی امیہ، وہ دونوں جو قریش کے 2 طاغوت پاس بیٹھے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ. اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ایک ایسا کلمہ کہ اللہ کے ہاں میں آپ کے لیے اس کے ذریعے سے گواہی دے سکوں. اور یعنی وہ بھی مشرک چچا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کی ابتدا ایسے ہی کر رہے ہیں یا عم، جیسے انہوں نے یا ابتی، تو ان کو خطاب بھی ایک پیار بھرے انداز میں، یا عم اے میرے چچا آپ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس آپ کی موت آنے والی، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اللہ کے ہاں ایک حجت بن جائے، اللہ کے ہاں میں آپ کے لیے گواہی دے سکوں. اور وہ جو تھے دونوں طاغوت ساتھ کھڑے تھے. جب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے وہ آگے سے کہتے کہ اترغب عن ملت عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے قل لا الہ الا اللہ، اور وہ پھر وہی اپنی بات دہراتے، حتیٰ کہ آخری جو انہوں نے بات کہی وہو علی ملت عبد المطلب، انہوں نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہیں. اس سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اور پھر ان کی وفات ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا تھا کہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نازل فرما دی کہ ما کان النبی الذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کو یا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کو زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ اب ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، جیسے آیت میں آگے آتا ہے. یہ جو اپنے چچا کو دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعوت دی. اسی طرح ایک اور دعوت توحید سے ہٹ کے ایک چھوٹی بات کی طرف جو دعوت احتساب کہنا چاہیے، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ ایک دفعہ بیمار تھے. تو ام فضل اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے وہ اس وقت بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ مجھے موت آ جائے. بندہ یہ کئی دفعہ سننے میں آتا ہے موت کی، جب بیماری کی شدت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مر جاؤں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر ان کا احتساب کیا، بڑے اچھے انداز میں کیا. ان کو کہا کہ یا عم، کہ اے چچا آپ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں. اگر آپ باقی رہیں، اگر آپ زندہ رہیں اور نیکیاں اور جمع کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ باقی رہیں اور برائیوں سے توبہ کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اس لیے موت کی تمنا نہ کریں. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عباس، لیکن ان کا چچا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے رکے نہیں. ان کو ایک جو غلط بات ان سے سرزد ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ چچا ہے ان سے رکے نہیں، بلکہ کہا ان کو، ان کی بزرگی کا اپنی جگہ خیال رکھا، ان کو اچھے انداز سے خطاب کیا یا عم، لیکن ان کو تنبیہ اس پر پھر بھی تنبیہ فرمائی. صحابہ کرام کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں کس طرح اپنے براہ راست اپنے باپ کا احتساب صحابہ کرام کی سیرتوں سے ثابت ہے. ایک بڑا منافق ابن ابی سلول، یہ ابن سلول، وہ ان کے جو اس کا نام اپنا عبداللہ ہی تھا، اس کے بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے باپ کا کیسے احتساب کیا. جب ایک سفر میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو ٹھوکر لگا دی،
تو مہاجر نے کہا یا المہاجرین، انصاری نے کہا یا الانصار، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا، انصاری نے انصار کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ایک مہاجر نے انصاری کو ٹھوکر لگا دی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوها فإنها منتنہ، کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ جو بلاوا ہے جس طریقے سے تم باتیں کر رہے اس کو چھوڑ دو، یہ تو گندی چیز ہے، یہ جو عصبیت جو تمہاری بات میں نظر آ رہی ہے یہ گندی چیز ہے۔ اور پھر جو یہ منافق تھا اس نے جب یہ بات سنی تو کہتا ہے کہ یہ مہاجر نے واقعی ایسا کیا، مہاجر نے ایسا کیا ہے، جب ہم مدینہ جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو معزز ہے وہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی معزز وہ اپنے آپ کو، اور ذلیل جو مہاجرین تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہ شامل تھے۔ تو اس نے جب یہ بات کہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں رہنے دو، کہ ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ایک بڑے مفسدہ، بڑے یعنی خطرے کے پیش نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کر لی۔ اس حدیث کی جو دوسری ایک روایت ہے، دونوں روایتیں ترمذی میں ہی ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ اس منافق کے بیٹے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہرگز واپس نہیں جا سکتے مدینہ حتی تقر بانک الاذل وبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعز یا العزیز، کہ تم مدینہ واپس نہیں پلٹ سکتے حتیٰ کہ تم اس کا اقرار کر لو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معزز ہے۔ ففعل، اس میں آگے وہ روایت میں آتا ہے ففعل، تو اس نے ایسا کیا۔ ان کے بیٹے نے اس کو روکا کہ تم مدینہ ایسے نہیں جا سکتے، تم پہلے اس کا اقرار کرو کہ تم ذلیل ہو، وہ عزیز ہیں، وہ معزز ہیں، پھر تم مدینہ جا سکتے ہو۔ تو اس نے اس کا انکار کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ان بیٹے نے عبداللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، جس کے صلی میں اجازت نہیں دی، بلکہ ان کو کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن صحبت کرو، اچھا برتاؤ کرو اور اچھا معاملہ کرو۔ تو بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باپ کو قتل کرنے کی بے شک اجازت نہیں دی، لیکن جو احتساب کیا اور جو شدت اختیار کی انہوں نے اپنے باپ کے احتساب میں، اس موقع پر خاص طور پر، اس سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا، جس سے کہ اس بات کی یعنی صحیح ہونے کی جو ایک واضح دلیل ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کا جو احتساب کیا اور اس میں بلکہ سختی اختیار کی۔ اس موقع پہ علماء نے یہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ شرک پہ ہو اور اصرار کر رہا ہے اور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جیسا کہ ہمیں اس واقعے میں ملتا ہے، تو پھر تو سختی کی ہمیں دلائل ملتے ہیں، سختی کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام جو اصول ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نرمی کا اور اچھے رفق لین یعنی اچھے برتاؤ کے ساتھ دعوت دینا، تو ماں باپ کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس سے عام لوگوں سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ان کو دعوت میں یہی اصول پیش نظر رکھا جائے کہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی، عاجزی انکساری کے ساتھ دعوت دینی۔ کہیں آدمی چاہے جتنا بھی اللہ نے اس کو دیا ہو، اپنے ماں باپ کو دعوت دیتے ہوئے اپنی شیخی نہ بگاڑے، اپنی شیخی ان پہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی علمیت کے دعوے وہ نیچے رکھے، اپنے آپ کو جھکا کے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان کو دعوت اللہ کا فریضہ پورا کرے۔ یہ جو سختی کے ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں، بعض علماء ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھی جو اسلوب میں بعض جگہ وہ ان کا یعنی آپ کھلی انی اراک کہ میں آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اس میں بھی سختی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہمیں صرف کہاں نظر آتی ہیں جہاں شرک پر بھی اصرار کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ سرگن ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہاں پہ یہ جو ترمذی کی حدیث بیان کی اس میں اس منافق کی طرف سے جو یعنی سرزد ہوا اس میں سختی نظر آتی ہے۔ دوسرے موقع پہ یہ نہیں کہ 100% منع ہے، لیکن بہت ہی تنگ دائرہ کار میں اس کی اجازت یعنی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں بندہ ماں باپ کے ساتھ سختی اختیار کر رہا ہے تو 100 دفعہ سوچ کے سختی اختیار کرنی چاہیے اس کو۔ عام اصول اس کو یہی پیش نظر رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ ہی ان کو دعوت دینی ہے۔ اسی کی جو اچھے طریقے سے باپ کو دعوت دینا، اس کی
دو مثالیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے دو بیٹوں کی طرف سے دیکھیں. ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر کے سالم. انہوں نے ایک سفر میں تھے اپنے ابا جان کے ساتھ. ابا جان کون تھے؟ عبداللہ بن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، عالم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے شدید حریص. یعنی بہت ہی زیادہ وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا انہوں نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. تو ایسے جو ان کے والد محترم ایک عام آدمی نہیں تھے، ان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. حضرت سالم ان کے بیٹے جا رہے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ابا جان رکے نہیں نماز کے لیے، مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا الصلاۃ، نے ابا جان کو یاد کروایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا چلو چلتے جاؤ. انہوں نے پھر کہا نماز الصلاۃ. تو انہوں نے ان کے ابا جان نے پھر کہا کہ چلتے جاؤ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 3-4 میل آگے جا کے پھر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور نماز پڑھی. اور پھر انہوں نے یہ وضاحت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کرتے دیکھا کہ جب وہ سفر میں جلدی میں ہوتے تو اس طرح کیا کرتے تھے. تو ان کے جو بیٹے تھے سالم، ان کو اس حکم کا علم نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ سفر میں بھی نماز کے وقت کی، مغرب کے وقت کی پابندی اسی طرح ضروری ہے جیسے حضر میں ضروری ہے، سفر کے علاوہ ضروری. یعنی مغرب کو اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے. یہ جو مغرب کو مؤخر عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ پڑھنا، اس سنت کا ان کو علم نہیں تھا. تو نماز کی اہمیت تو ان کے ذہن میں تھی کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. ابا جان جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ابا ہونا، ان کا باپ ہونا اور صحابی ہونا بھی اس بات میں رکاوٹ نہیں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا ان کو یاد کروا دیں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھی چلتے جاؤ. دوبارہ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان نماز پھر یاد دہانی کروا رہے ہیں. اور پھر آپ اس پہ بھی غور کریں، جب وہ نماز پڑھ لی نا اس کے بعد ان کے جو والد محترم تھے انہوں نے ان کو یہ سرزنش نہیں کی کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میرا احتساب کر رہے، مجھے نہیں پتا کہ نماز پڑھنی، تو مجھے بتا رہے نماز پڑھنی، مجھے پتا نہیں. یہ نہیں کہہ رہے، ان کو صرف یہ وضاحت کر رہے ہیں بھی میں نے جو کیا ہے وہ صحیح تھا کیونکہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، تو میرا یہ عمل غلط نہیں تھا. صرف اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ان کے احتساب کرنے پر ان کو نہیں روک رہے ہیں. دوسرا واقعہ ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ سنت نہیں پتہ تھی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے سے پہلے اپنے بدن پہ خوشبو لگائی. اپنے بدن پر، جیسے بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے احرام سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن پہ خوشبو لگائی. جیسے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایسی جگہ پر بدن پہ خوشبو لگانا جس سے بعد میں کپڑے پر لگنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسے سر پر، داڑھی پر آدمی خوشبو لگائے، تو یہ خوشبو لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. عبداللہ بن عمر کے سنت نہیں معلوم تھی، اس لیے وہ اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ، وہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے ابا جان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ وہی صحابی ان کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو جا کے کہ احرام کہ میں خوشبو لگانے کا، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانے کے بارے میں کیا کہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ حضرت عائشہ کا اس میں کیا قول ہے، لیکن میں چاہتا تھا ابا جان بھی ان کی رائے، ان کا قول سن لیں. تو وہ جو قاصد تھا ان کا، وہ وہاں پر گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا، واپس آ کر اس نے بتایا کہ وہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو چاہو خوشبو استعمال کرو، خوشبو لگا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، جو چاہو استعمال کرو. یعنی بدن پر احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا. تو یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے جو والد ہیں وہ خاموش رہے. اس نے آ کر بتا دیا حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں، انہوں نے سن لیا کہ اماں عائشہ کا یہ فتویٰ آ گیا، تو اس پر وہ ان کو پتہ بھی چل گیا، وہ خاموش رہے. یعنی انہوں نے اس کا اقرار کیا خاموشی کی صورت میں. بھائیو غور کریں، یہ عظیم صحابی رسول، ان کے جو فرزند تھے، کیا ادب تھا ان کا. یعنی اپنے ابا جان کو یہ نہیں کہ ان کے ابا اس لیے انہوں نے کہا احتساب نہیں کرنا، جو کرتے ہیں کرنے دو، نہیں، انہیں ان کو تنبیہ بھی کرنی تھی، ان کو ایک سنت کی تعلیم دینا چاہتے تھے. لیکن بالواسطہ، یعنی براہ راست، بجائے اس کے کہ براہ راست مخاطب کریں، وہ کس طرح سے اس کا انتظام کر رہے ہیں. ایک آدمی کو بلا رہے ہیں، پوچھ کے آؤ، واپس آ کر خبر دی، اس طرح ان کو پتہ بھی چل گیا اور ان کا مقصد بھی حل ہو گیا اور ادب بھی اپنی جگہ باقی رہا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نیک اولاد نصیب کرے جو والدین کا احتساب بھی کرنے والی، لیکن اس طرح یعنی نہایت ادب بھی ساتھ، ادب کا بھی خیال رکھنے والی ہوں. اور بھائیوں، اسی چیز پر جو یعنی ماں باپ کا احتساب ہے، اس پر ایک جو دلائل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا احتساب کرنے کی صحابہ کرام کو دعوت دی، ان کو حکم دیا، ترغیب دلائی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احتساب کرنے کی، جو کہ گناہوں سے معصوم تھے.
لیکن کیسے موقعوں پہ مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی قرآن جب پڑھ رہے تھے نماز میں تو کچھ حصہ بھول گئے، اس کے آگے سے پھر پڑھ لیا. بعد میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آیت آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے مجھے یاد نہ کروا دیا ہوتا؟ نماز میں جب سنا کہ نہیں پڑھی اس وقت یاد کروا دیا ہوتا، مجھے یاد آیا تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید منسوخ ہو گئی. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، منسوخ نہیں ہے. تو رسول اللہ نے خود اپنے احتساب کا یا جب بھول جائیں اپنے یاد کروانے کا ان کو ترغیب دلائی. اسی طرح ایک دفعہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. تو رسول اللہ وسلم نے بعد میں صحابہ نے کہا آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو آپ نے 2 رکعت پڑھ کے پھر سجدہ سہو کیا. ان کی اس پر سرزنش نہیں کی کہ میں سید الاولین والآخرین افضل ترین انسان، تم میرا احتساب کر رہے ہو، یہ سرزنش نہیں کی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بھی جب بھول جائیں تو یاد کروانا اس کی ترغیب دلائی. صحابہ نے احتساب کیا کہ 2 رکعت بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے 2 رکعت پڑھی، سجدہ سہو کیا اور بات ختم ہوئی. اسی طرح ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو شک ہونے لگا، یعنی تردد ہوا کہ قرآن مجید پتہ نہیں اس طرح ہے کہ اس طرح ہے، آیت صحیح کس طرح ہے، ان کو تردد ہوا. تو نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب پیچھے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ما منعک، پھر کس چیز نے تمہیں روکا، کس چیز نے روکا کہ تم نے مجھے صحیح بتایا نہیں کہ اصل میں کس طرح سے آیت ہے. ابی بن کعب تو آپ جانتے ہیں بہت بڑے قاری تھے، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، حدیث میں آتا ہے کہ امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے. تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں روکا. اسی طرح ایک دفعہ قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا، اس بندے نے 2-3 دن پہلے ہی جو وعدہ تھا جب واپس کرنے کا اس سے پہلے ہی آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا. اس کی طرف سے بھی مناسب نہیں تھا رویہ، گریبان پکڑا، اپنے قرض کے واپسی کا مطالبہ کرنے لگا. حضرت عمر نے اس کی سرزنش کی، کہا کہ کیا کر رہے ہو، میں تمہیں کیا کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں تمہیں کہتا ہوا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یا عمر آپ سے ہمیں اس سے بہتر چیز کی ضرورت تھی، آپ کی طرف سے یہ آپ نے کیا ہے، تمہاری طرف سے اس سے بہتر چیز کی ہمیں ضرورت تھی کہ تم مجھے حکم دیتے بحسن الادا، کہ میں اچھے طریقے سے ادا کر دوں، واپس کر دوں قرضہ، اور اس کو حکم دیتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کریں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو کہ تم اس کو سرزنش کر رہے ہو، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اچھے طریقے سے ادا کروں اور ساتھ اس کو بھی کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرے. تو بھائی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس سے یعنی بری نہیں رکھا، اس سے مبرہ نہیں کیا، بالاتر نہیں رکھا احتساب سے، تو کیا والدین کی قدر ان سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ کرام کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی قدر تھی اس سے زیادہ ہمیں اپنے والدین کا خیال ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہے. تو یہ بھی والدین کے احتساب پر بالواسطہ طور پر، لیکن واضح طور پہ یہ اس پہ دلالت کرنے والی یعنی بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں جو دعوت دینا ہے، بھول جائیں تو ان کو یاد کروانا یا احتساب کی دعوت دینا. آخر میں بات یہ کہ والدین کا احتساب کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کا بھی احتساب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد اس کو شرم دلانا، اس کو نیچا دکھانا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل میں خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے. نہیں، کسی آدمی کا احتساب کے بھی وہ اللہ کی مزید اطاعت کرنے لگ جائے، اس اللہ کی معصیت سے بچ جائے، اس کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے. تو اگر یہ جذبہ پیچھے کار فرما ہو، تعییر یا شرم دلانا، نیچا دکھانا، یا اس کو بس سنانا ہے، جا کے سنا رہے ہیں کہ میں اس کو خوب سنایا ہوں، یہ شریعت میں نہیں ہے. اس کو سنانا مقصد نہیں ہوتا. احتساب کا اصلی مقصد اس کی اصلاح ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی ہوتا ہے. اب خیر خواہی کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ کون والدین سے بڑھ کر کون حقدار ہو سکتا ہے خیر خواہی کا؟ جب ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحبتی، یا رسول اللہ میری حسن صحبت کا، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہارا باپ، اور پھر فرمایا الاقرب فالاقرب، پھر رشتہ دار درجہ بدرجہ. سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو یعنی والدین، والدہ، پھر والد، پھر کوئی اور رشتہ دار آتے ہیں خیر خواہی کے. خیر خواہی میں یہ احتساب اصل میں خیر خواہی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. دوسرے شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ کراہت کرتے ہیں اس لیے احتساب کر رہے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ اس کو چاہتے ہیں کہ مزید وہ دین پر آ جائے، اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائے. تو والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے خیر خواہی اختیار کی جائے. اور پھر یہ کہ جو والدین کا احتساب، جو لوگ اپنے گھروں میں احتساب کا فریضہ پورا کرتے ہیں، ان کی بات میں باہر بھی زیادہ زور ہوتا ہے. یعنی ورنہ لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ باہر تو بات کر رہے ہیں، اگر واقعی اس بات پر یہ اصل میں ایمان لاتا ہے، اس کو صحیح سمجھتا ہے،
اپنے اماں ابا کو، اپنے بیٹے کو گھر میں کیوں نہیں دعوت پہلے دیتا؟ جس کے گھر میں دعوت کمزور ہو یا نہ دے رہا ہو، لوگوں کو نظر آ رہا ہے گھر میں توجہ نہیں ہے، اس کے باہر جو دعوت ہے اس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے اس پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. ہاں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اپنے گھر والوں کو ہدایت دینا، لیکن دعوت دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کو یہ تو نظر آ سکتا ہے کہ ہاں یہ اپنے گھر کی طرف سے خاموش نہیں ہے، یعنی لاؤبالی پن نہیں ہے، ان کی طرف بھی اس کی، اپنے گھر والوں کی طرف بھی اس کی توجہ ہے. اور پھر والدین کا جو مقام ہے، یعنی آپ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے نا، والدین کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ ایک، اس سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. آپ صرف ان کے باقی جو اولاد ہوگی ان کا ایک مقام رتبہ ہوتا ہے خاندان میں، تو ایک بڑے بندے کی جو اصلاح ہوتی ہے، جیسے آپ سمجھیں ایک حاکم ہے اس کی اصلاح ہو، یا ایک امیر ہے، یا کوئی یعنی ایک کمپنی کا سربراہ ہے، یا جس کی سلطنت ہو، تو اسی طرح والدین ہیں، ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے خاندان میں. ان کی اصلاح کی وجہ سے بہت سوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں تو وہ ایک برائی کا دروازہ کئی لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے. اس وجہ سے بھی والدین کا احتساب جو ہے وہ، یعنی اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کے ہمیں پیچھے سے یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ والدین صحیح راستے پہ آ جائیں، یا جو کوتاہی کر رہے ہیں وہ کوتاہی کرنا ختم بند ہو جائے، اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی اصلاح ہو جائے، پھر ان کے ذریعے سے کتنوں کی اور کی بھی اصلاح ہوگی. تو بھائی یہ بعض دلائل تھے، بعض چیزیں والدین کے احتساب کے تعلق سے، لیکن جو بات جس کو تفصیلی بیان نہیں کیا گیا وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے ان کے احتساب کا، ضمناً اس کا ذکر آیا، یعنی اس میں نرمی اور تواضع انکساری کا پوری طرح سے اس کا خیال رکھنا، اور کوئی لفظ اضافی بندہ منہ سے نہ نکالے، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھ کے والدین سے کا احتساب کرے. کہیں کوئی تشفی، کوئی انتقام لینا، کوئی زبان چلانا ہرگز اس کے احتساب کے اندر شامل نہ ہونے پائے. یعنی ممکن ہے وہ شروع اچھی نیت سے کرے، لیکن جب احتساب کر رہے اس دوران بھی اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، صحیح معنی میں واقعی احتساب ہی کرے، صرف یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہی اس میں کار فرما ہو، اور اچھی طریقے کے ساتھ ان کو بات پہنچائے. والدین کا والدین ہونا، یا چچا یا ماموں دوسرے استعداد ان کے بعد آتے ہیں، یا ان سب کے والدین کے سے کم حق ہے، تو ان کا بزرگ ہونا، بڑا ہونا اس بات میں رکاوٹ نہ بنے کہ ہم ان کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، خیر کی طرف ان کو دعوت دیں. اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو صحیح طرح سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، بزرگوں کو دعوت دی، جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کرتے ہوئے دکھایا، ہمیں بھی انہی پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور والدین کا اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی اچھے طریقے کے ساتھ احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو فریضہ دعوت اللہ ہے اس کو ساری زندگی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں کوتاہی سے بچا لے. اے اللہ ہمارے اپنے دین کے سربلندی کے لیے جو ہمارے سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف فرما، اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سے اپنے دین کا کام لے لے. اے اللہ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ مسکنا بالاسلام حتی نلقاک علیہ، اللہم مسکنا بالاسلام حتی نلقاک علیہ. اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ اسی حالت میں ہی آپ سے ہماری ملاقات ہو. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آخر میں ہم اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، کاموں میں آسانی کرے، رزق میں برکت دے، اور اس مجلس کی بدولت اس کا یہاں انتظام کرنے کا ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. بھائیو ایک بات جو یعنی ایک یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، یہ درمیان میں ذکر کرنا رہ گیا، میں صرف 1 منٹ میں اس کا ذکر کرتا چلوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی یعنی آگ سے بچاؤ، اور آگے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، آگ کا صفت بیان کی گئی. اس میں اہل و عیال میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جو آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں ساتھ رہ رہے ہوں. جیسے اس میں اپنے بچے آتے ہیں، اپنی بیوی اور اولاد آتی ہے، اسی طرح اس میں والدین بھی شامل ہیں. اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو
تم قسط پر، انصاف پر مضبوطی سے جمے رہو اور اللہ کے لیے گواہی، سچی گواہی دینے والے بنو. اللہ کے لیے گواہی دینے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اس آیت میں آگے فرمایا گیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہارے خلاف ہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، وہ گواہی تمہارے خلاف بھی ہو پھر بھی تم نے اللہ کے لیے سچی گواہی دینی ہے. جیسے اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے میں یہ بات شامل ہے کہ خواہ وہ برائی کا ارتکاب کرنے والے یا اچھائی کا کام نہ کرنے والے، وہ تمہارے والدین ہوں یا تمہارے رشتہ دار ہوں، پھر بھی ان کو دعوت اللہ دینا، ان کو برائی سے منع کرنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.